اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ العلی العظیم۔ پچھلی نشست میں ہم نے اس آیت کے پہلے دو تین نکات پہ بات کی تھی کہ اللہ پاک نے مومنین پر احسان کیا کہ ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا، جو کہ انہی میں سے ہیں، اور انہیں قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات بتائی تھی کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ ایک الگ عمل ہے، یعنی اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا یہ اور عمل ہے، اور صرف تلاوت کرنا یہ پہلا عمل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتی، اور ایک اور جگہ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو گویا یہ سوچنا کہ صرف قرآن کریم کے مفہوم جاننے کی ضرورت ہے، اس کی ایز سچ تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ناسمجھی ہے۔ اس کو تلاوت کرنا بھی ہے اور پھر اس کو سمجھنا بھی ہے، جیسا کہ آج کی ہم اس میں پڑھیں گے کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک نکتہ ہم بات بیان کرنا چاہیں گے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو وہ دعا کچھ ایسے تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اے اللہ پاک ان میں رسول بھیجے انہی میں سے جو انہیں آپ کی آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ لیکن جب اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اہل ایمان پر احسان کیا، تو پہلا احسان تو یہی ہے یتلو علیہم آیاتہ، اور دوسرا احسان میں اب ترتیب تھوڑی بدل گئی۔ حضرت ابراہیم کی دعا میں تزکیہ نفس بعد میں تھا، اور یہاں پہ تزکیہ نفس پہلے ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم بعد میں ہے۔ یہ تزکیہ کیا ہے؟ ظاہر اور باطن کی صفائی۔ ظاہر کی صفائی ظاہر ہے طہارت کہلاتی ہے، اور باطن کی صفائی تزکیہ نفس کہلاتی ہے، یعنی ظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی پاک ہو۔ اگر ظاہر پاک نہیں ہوگا تو عبادت قبول نہیں ہوگی، اور اگر باطن پاک نہیں ہوگا تو اس عبادت کی جو اصل روح ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکے گا۔ تو چنانچہ ظاہر بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ تو طاہرہم بہا وتزکیہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر کو بھی پاک کرتے ہیں اور ان کے باطن کو بھی پاک کرتے ہیں۔ ظاہر کی طہارت جسے ہم کہتے ہیں، اور جیسے ہم نے نماز میں پڑھا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے بدن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، ہمارے لباس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور ہماری جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی یہ تینوں چیزیں جب تک پاک نہیں ہوں گی، اچھا طہارت میں پاکیزگی بھی آ جاتی ہے اور صفائی بھی آ جاتی ہے، یعنی ایک چیز ایسی ہے جو کہ جس پہ کوئی غلاظت نہیں لگی ہوئی، جو پاک ہے لیکن میلی ہے، تو وہ بھی طہارت کی اس میں نہیں آئے گی۔ یعنی ایک شخص کا لباس ہے جو کہ بہت زیادہ میلا ہے، بدبودار ہے، اگرچہ وہ ناپاک نہیں ہے تو وہ بھی طاہر اور مطہر نہیں کہلائے گا۔ یہی حال جسم کا ہے کہ جسم پر ناپاکی بھی نہ ہو اور غلاظت بھی نہ ہو، اور یہی حال
جگہ کا ہے کہ جگہ بھی ناپاک بھی نہ ہو اور غلیظ بھی نہ ہو، دونوں چیزیں اگر ہوں گی تو پھر وہ طاہر اور مطہر ہوگی، پھر وہ پاک ہوگی۔ اور یہاں میں ایک اور بات کروں کہ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ صاف بھی ہو اور پاک بھی ہو، لیکن ایک چیز جو تیسری اس میں ہم شامل کر سکتے ہیں اور جو ضرور کرنی چاہیے وہ ہے اس کی باطن کی پاکیزگی۔ باطن کی پاکیزگی سے میری مراد یہ ہے کہ ایک شخص نے لباس لیا جو کہ صاف ہے اور اس پہ غلاظت بھی نہیں ہے، وہ پاک ہے، لیکن وہ اس نے جس پیسے سے خریدا وہ پیسہ ناجائز ہے، تو جو ظاہراً پاک بھی ہے اور ظاہراً صاف بھی ہے، لیکن اس ناجائز پیسے سے خریدا جانے والا لباس وہ پاک یا طاہر یا مطہر نہیں ہوگا، وہ بلکہ وہ ناپاک ہی رہے گا، وہ ناقابل قبول ہی رہے گا، چاہے آپ اس کو جتنا مرضی صاف کر کے اس پہ عطر لگائیں۔ اور یہی حال بدن کا ہے کہ بدن پاک ہے، بدن صاف ہے، بدن پہ اعلیٰ قسم کا پرفیوم بھی لگا ہوا ہے، لیکن جو مال کھایا، جو جزو بدن بنا، وہ اگر پاک نہیں ہے تو پھر ایسی پاکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتا ہے، یا رب یا رب پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا پہننا سب کچھ ناپاک کمائی کا ہے، ناجائز کمائی کا ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو جب ہم طہارت کی بات کرتے ہیں جو کہ ہمیں ظاہر میں نظر آتا ہے کہ ہم صرف اس کی صفائی اور اس کی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے حلال ذریعے سے کمائی جانے والی چیز کا بھی خیال کرنا ہوگا۔ اور آپ عام کی بات نہیں، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب بیت اللہ کی تعمیر ہونے لگی، یہ زمانہ جاہلیت میں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس زمانے کی بات ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہونے لگی تو اعلان کیا گیا کہ اس کے لیے جو ڈونیشن دیے جائیں گے اس میں کوئی ناجائز کمائی نہیں ہوگی، جوئے کا پیسہ نہیں ہوگا، چوری ڈاکے کا پیسہ نہیں ہوگا، سیکشل کرپشن سے کمایا جانے والا پیسہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ اور یہ نہیں کہ اس وقت اتنی فراوانی تھی پیسے کی کہ یہ اس بات کا انکار کر دیا۔ حالات یہ تھے کہ بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے پیسے اتنے کم تھے کہ پورے کمرے کی تعمیر نہ ہو سکی، اور حتیم کا حصہ باہر نکال کے چھوٹا کمرہ بنایا گیا کہ پیسے نہیں ہیں پورے بڑے کمرے کے، مگر اس کے باوجود ناجائز ذریعے سے کمایا جانے والا مال اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ اور اگر ہم اس بات پہ غور کریں تو آج بھی ہم کر سکتے ہیں، اپنے ڈونیشن باکس جو مسجد کے باہر لگا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا بورڈ لگا دیں کہ اس ڈونیشن باکس میں ناجائز ذریعے سے حاصل کیا جانے والا پیسہ نہ ڈالیں، سود کی کمائی نہ ڈالیں، رشوت کی کمائی نہ ڈالیں، کرپشن کی کمائی نہ ڈالیں، وہ لکھ کے لگا دیں۔ بلکہ اگر آپ لکھ سکیں تو یہ بھی لکھ دیں کہ یہ جو مسجد کی انتظامی امور پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، یا جو مدرسہ ہے، دینی مدرسہ، اس کے جو اساتذہ ہیں اور دوسرے، ان کو بھی آپ ناجائز کمائی سے ان کو بھی ڈونیٹ نہ کریں۔ اگر ہم ایسا کریں تو لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اس حلال روزی سے کمائے جانے والے حلال کمائی سے جو ڈونیشنز ہوں گی اس کے اثرات بھی ہوں گے۔ آج کل دیکھنے میں آیا کہ ایسا نہیں ہے، ہم جو بھی پیسہ آتا ہے اس کو بلا چون و چرا ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور ہم میں سے کسی میں بھی یہ جرت نہیں ہے کہ ہم کہہ سکے، اسے یہ پوچھ سکے کہ جناب کیا پیسہ اس میں کوئی ایسا حرام کا پیسہ تو شامل نہیں؟ تو یہ جو فرمایا کہ وَتُطَہِّرُهُمْ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ،
کہ آپ ان کی طہارت کا بندوبست بھی کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کو، ان کے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ اور اسی لیے اگرچہ مکہ میں بہت ساری برائیاں تھیں، وہاں پہ جوا عام تھا، شراب عام تھی، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی بہت ساری معاشرتی برائیاں موجود تھیں، لیکن آپ نے سب سے پہلی دعوت جو دی اہل مکہ کو وہ کیا تھی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو تمہارا باطن پاک ہو جائے گا اور تمہارے جو ہے اندر کی ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، اور اس کے اثرات کے طور پر پھر ایسا ایک پاکیزہ معاشرہ قائم ہوگا جس میں یہ ساری برائیاں جو ہیں وہ ساری جاتی رہیں گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے یہ دعوت دی تو اس میں اہل مکہ کے بتوں کو کچھ نہیں کہا، آپ نے صرف یہی کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اور وہ لوگ جو آپ کی خوبیاں بیان کرتے تھکتے نہیں تھے، جو آپ کے رطب اللسان تھے اور آپ کی ایک آواز پر دوڑے دوڑے آئے، لیکن جب آپ نے فرمایا تو وہی لوگ سارے ناراض ہو گئے، کیونکہ وہ اس کلمے کی جو روح ہے اس کو جانتے تھے۔ آج ہم اس روح کو نہیں جانتے، ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن کلمہ کے اثرات ہمارے دلوں تک نہیں اترتے، اور یہی دلوں تک اتر جانا جو ہے یہی تزکیہ نفس ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر نے وہ جو لوگ اہل ایمان تھے ان کے دلوں کو ایسا پاک کر دیا کہ وہ پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے بڑے منصب پر فائز ہو گئے۔ خیر الخلائق بعد الانبیاء کا انہیں لقب مل گیا، اس لیے کہ ان کے دل پاک اور پاکیزہ ہو گئے تھے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو بھی پاک اور پاکیزہ کرے، اور انہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی اور آپ کی سنتوں کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔